نہیں ہے عثمان ہمیں ہے، اور سچائی اگر پوچھے تو ہمارے بزرگوں نے دین جو حاصل کیا کیسے حاصل کیا؟ بایزید بسطامی کی ماں ہے، بچے کو لے کر کے آئی استاد کے پاس، کہا اس کو اپنے پاس رکھ لیجیے، دین سکھائیے۔ کہا آپ خود بھی عالمہ ہیں، آپ سکھائیں۔ کہا ہم چاہتے ہیں کہ بزرگوں سے جو چلا ہے وہ میرے بیٹے کے اندر آ گیا۔ خود سکھا سکتی، استاد کے پاس لے جا کر کے رکھتی ہیں۔ دین سکھانے کا جذبہ ایسا ہونا چاہیے۔ بایزید بسطامی کی ماں استاد سے یہ بھی کہہ کے آتی ہے میرا بیٹا میرے بغیر سوتا نہیں ہے، اکلوتا بیٹا ہے، اور اس کو میری عادت لگی ہوئی ہے، چاہے کچھ بھی بہانہ کرے گھر مت بھیجنا، نہیں تو اس کی تعلیم میں فرق پڑ جائے گا۔ استاد نے کہا ٹھیک ہے۔ دن گزرے، 2 دن، ہمیں پتہ ہے مدرسوں میں جب لے جا کر کے ہمیں شروع میں بھیجا جاتا تھا کتنے دن تک رو رو کر کے گزارتے تھے، ماں یاد آئے، باپ یاد آئے، بھائی یاد آئے، بہنیں یاد آئے، بہت یہ سارے حالات، اور کتنے تو بچے اسی لیے بھاگ چلے جاتے ہیں، رک بھی نہیں پاتے۔ بایزید بسطامی پڑھتے رہے، 8 دن گزرے تھے، 8 دن توجہ چاہتا ہوں۔ استاد سے کہا کہ میری ماں سے ملنا ہے، چھٹی دے دیجیے۔ استاد نے ایسا کر دیا کہ یہ چھٹی ملے ہی نہیں اس کو۔ قرآن یاد کر رہا ہے، روزانہ 1 صفحہ سناتا تھا۔ انہوں نے کہا 8 صفحے سنا دے گا تو چھٹی، 8 صفحے قرآن سنا دے چھٹی ہے۔ وہ بایزید بسطامی تھے، گئے لگن کے ساتھ پڑھے، 2-4 گھنٹوں میں ہی آئے، استاد سے کہا مجھے چھٹی دیجیے۔ استاد نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے میں نے کیا کہا؟ کہا حضور 8 صفحے یاد کر چکا ہوں، سن لیجیے۔ اب استاد دنگ رہ گئے کہ یہ بچہ جو تھوڑا سا سناتا ہے وہ اتنا قرآن کیسے یاد کیا؟ سننے لگے تو سب سنا دیا۔ اب ان کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں رہ گیا تھا بچے کو روکنے کا۔ کہا جا چھٹی ہے، جا کے آ، لیکن شام سے پہلے آ جاؤ۔ ادھر استاد نے بھیجا تھا، بایزید گھر گئے، ماں کا دروازہ بند تھا، گھر کا دروازہ بند تھا، کھٹکھٹایا۔ جب گھر سے قریب ہو رہے تھے دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھی۔ جس گھر میں ان کی آنکھیں کھلی، ماں کو دیکھا ہے، جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہا ماں تیرا بایزید آیا۔ تو ماں نے فوراً کیا کہا کون بایزید؟ کون بایزید؟ ماں اپنے بیٹے سے ایسے پوچھ سکتی ہے؟ ماں اگر اپنے بیٹے کا نام یاد نہ رکھے تو پھر کون یاد رکھتا ہے؟ بایزید نے کہا ماں تیرا بیٹا۔ ماں نے کہا میرا ایک بیٹا تھا، میں نے اللہ کو دے دیا، اب میرا کوئی بیٹا نہیں، میرا ایک تھا، میں نے اسے دے دیا ہے اللہ کی راہ میں دین کے لیے، میرا اب کوئی ہے نہیں۔ بایزید دروازہ نہیں کھولا، بغیر ماں سے ملاقات کیے واپس پھر استاد کے پاس آ گئے۔ زندگی پوری بیت گئی، پڑھتے رہے، ایک دن خبر آئی کہ بایزید کی ماں کا انتقال ہو چکا، سیدھے جنازے میں جانا ہوا۔ یہ دین سکھانے کا نظام ہمارے بزرگوں کا تھا۔ لے جا کر کے انہوں نے ایرے غیرے نتو کھیرے کے پاس نہیں کہا کہ یہاں سے دین لے لے، یہاں سے دین لے لے۔ دین ہمارے پاس بزرگوں سے ہی ہو کر کے آیا۔ اپنے بچوں کو یہ تلقین کر کے جاؤ، دین وہی صحیح ہے جو اولیاء کے آستانے سے ہو کر کے آیا، جو اولیاء کاملین کے سلاسل سے ہو کر کے آیا۔ ہم سنی ہیں، چاہے جو بھی جتنی آلوچنا کرے ہماری، ہم اپنا دروازہ نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بہت اب ماڈرن زمانہ ہے، ترقی یافتہ زمانہ ہے، اب وہ پرانے خیالات سے نکلنا چاہیے۔ ان کو کیا پتا پرانے خیالات سے نکلنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میں نے پڑھا تھا ایک دانشور امریکہ کی ترقیوں پر فریفتہ تھے، مغرب کے دلدادہ تھے۔ اس دانشور کی ایک بات میں بتا رہا ہوں، بڑا مفکر ہے، سائنسدان ہے، اس نے تصورات میں ایک کتاب لکھی، کہا میں مغرب کی بہت ساری ترقیات پر بالکل ایسا تھا کہ دل دے بیٹھتا، جان دے بیٹھتا۔ یہ کہاں سے کہاں کو پہنچ گئے، چاند میں پہنچ گئے۔ انہوں نے سورج کی کرنوں کو قید کر لیا ہے، زمین کا سیال مادہ نکال کر نہ جانے کیا کیا کیمیکل بنا دیے، بولتا ہوا آلہ بنا دیا، سب ترقیاں کر لی ہیں۔ ایک بار چل کر کے دیکھتے ہیں یہ گنبد خضرا کی ترقی کیا ہے، گنبد خضرا کی ترقی کیا ہے۔ وہ مفکر کہتا ہے عالم تصور میں میں گنبد خضرا کے پاس گیا اور کہا
اے مکینے گنبد خضرا تیرا بڑا بول بالا ہے، تیرا بڑا بول بالا ہے، دنیا میں تیری ترقیوں کے بہت چرچے ہیں، مجھے بتا کیا امریکہ نے، رشیا نے جو ساری ترقیاں کی ہیں، تیرے آستانے سے بھی کوئی ترقی ہوئی ہے؟ آواز آئی، آنکھ بند کر ایک ترقی تجھے دکھاتا ہوں، آنکھ بند کر تجھے ترقی دکھاتا ہوں۔ عالم تصور میں اس مفکر نے لکھا ہے، وہ کہتا ہے میں نے آنکھ بند کی، تاریخ دکھائی جا رہی تھی، ایک باب پر جا کر رک گیا تاریخ میں، وہاں پر دو لوگوں کی تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ یہ مفکر کہتا ہے میں رک گیا تاریخ دیکھتے ہوئے، واقعہ لکھا ہوا تھا اس تاریخ میں، کیا لکھا ہوا تھا؟ ایک نوجوان حسین چہرے والا مسجد نبوی میں آتا ہے، مسجد نبوی میں آتا ہے، اور ایک بزرگ سفید کپڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آنے والا نوجوان بزرگ کے پاس آیا اور کہا آپ کے پیچھے چلنے آیا ہوں۔ بزرگ نے کہا ٹھیک ہے آجا، میرے پیچھے چلنے آیا ہے۔ اب سنو، اس مفکر نے انگلی رکھ کر کے پوچھا بتاؤ تاریخ کے اوراق یہ دونوں ہیں کون؟ یہ کون ہے؟ یہ جوان کون ہے؟ یہ بوڑھا کون ہے؟ تاریخ نے بتایا یہ جو بزرگ بیٹھا ہے یہ عثمان ہارونی ہے، اور آنے والا جوان معین الدین چشتی ہے۔ پوچھا کہ کیا ہے تاریخ میں کیا ہوا؟ تاریخ میں کیا ہوا؟ سنو، اس مفکر نے دیکھا بزرگ یہ کہتا ہے اس نوجوان سے بیٹا آسمان کی طرف دیکھ کیا دکھتا ہے؟ نوجوان نے دیکھا اور کہا آسمان دکھتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ پھر کہا زمین کی طرف دیکھ اور کیا دکھتا ہے؟ نوجوان معین الدین چشتی نے کہا زمین دکھتی اور کچھ بھی نہیں۔ قریب بلایا اور اپنی دو انگلیاں غریب نواز معین الدین چشتی کی آنکھوں پر رکھ دیا اور کہا اب آسمان کی طرف دیکھ اور بتا کیا دکھتا ہے؟ میرے دو انگلیوں کے کمان کے درمیان سے جانب آسمان دیکھ، کیا دکھتا ہے؟ معین الدین چشتی نے آنکھوں کو دیکھا دو انگلیوں کے کمان کے بیچ سے، کس کے؟ عثمان ہارونی، خواجہ عثمان ہارونی جو پیر و مرشد ہے، ان کی انگلیوں کے کمان کے بیچ سے دیکھنے لگے، اور پھر پکار کر کہا حضور پہلا آسمان بھی دکھ رہا ہے، دوسرا اور تیسرا بھی دکھ رہا ہے، چوتھا اور پانچواں بھی دکھ رہا ہے، چھٹا اور ساتواں بھی دکھ رہا ہے، یہی نہیں عرش خدا تک دکھ رہا ہے۔ دو انگلیوں کے بیچ سے عرش خدا تک دکھ رہا ہے۔ کہا زمین کی طرف دیکھ۔ زمین کی طرف دیکھا تو معین الدین چشتی نے پکار کر کہا زمین کے ساتوں طبق ہی نہیں تحت الثری تک دکھ رہا ہے۔ بس یہ منظر دیکھا اس مفکر کو گنبد خضرا سے آواز آئی بند کر، بند کر اب یہ تاریخ۔ دیکھ لیا ایک بزرگ کو، ایک جوان کو، اٹھ اور جا پورے امریکہ میں، رشیا میں، تیرے ترقی یافتہ دور میں ایک ایسا انسان لا کر کے دکھا جس کے دو انگلیوں کے بیچ سے اوپر دیکھیں تو عرش خدا دکھے اور نیچے دیکھیں تو تحت الثری دکھے۔ وہ گھبرایا ہوا نکلا، کہا ہمارے ہاں ترقی تو مٹیریل کی ہے، انسان کی کہاں ہے؟ ساری ترقی ارے انسانوں نے اس پہ محنت کیا، لوہے پر اس کو مائک بنا دیا، میٹل پر ترقی کیا، کمپیوٹر بنا دیا، میٹل پر کام کیا ہے، پلین بنا دیا۔ سارے تو میٹل کی ترقی ہے، لوہے کی ترقی ہے۔ موبائل کس چیز کا ہے تمہارا؟ یہ جن دھاتوں سے بنا ان دھاتوں کی ترقی ہے۔ تیری کیا ترقی ہے؟ تیری ترقی ہوتی تو آج غریب پھانسی لگا کر مر نہیں رہا ہوتا۔ تیری ترقی اگر ہوتی تو تم ماں بہنوں کی عزتوں پر انگلیاں نہیں اٹھا رہا ہوتا۔ تیری ترقی اگر ہوئی ہوتی تو تو ناجائز اور حرام کاموں میں دن و رات نہیں گزار رہا ہوتا۔ میٹل کی ترقی کی ہے دنیا نے، پوری دنیا نے مل کر میٹل کی ترقی کی ہے، اور واحد وہ درسگاہ ہے گنبد خضرا جہاں میٹل کی نہیں انسان کی ترقی کرائی جاتی ہے۔ یہ وہ آستانے ہیں، ہو سکتا ہے یہاں آنے والے فقیر دکھتے ہوں، درویش دکھتے ہوں، ان کے آگے پیچھے کچھ دکھتا نہیں ہے، یہ جھولیاں لے کر کے گھومنے والے درویش۔ لیکن میرے عزیزو وہی شعر پھر میں پڑھتا ہوں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ارے ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ ہاں ویسے اولیاء کے آستانوں سے لگے ہوئے درویش دکھتے ہیں۔ ابھی ہمارے غلام افضل بیابانی صاحب، یہ تو صرف اوپر سے دکھتے نہیں، اندر سے ہیں بھی۔ 300 بھینسیں جس کے پاس رہے پل رہی ہوں، نعرہ تکبیر! اللہ تبارک و تعالیٰ نے
بے حساب جو دنیاوی معاملات عطا کیے ہیں، یہ اسی لیے نہیں ہے کہ سیاسی جماعتوں سے حاصل کیا ہوا، یہ اولیاء کرام کی خدمت کا صلہ میرے عزیز و آستانوں کی برکت ہے۔ میں یہاں پر یہ کہہ رہا ہوں کہ ان اولیاء کاملین کے ہاں درویشی سکھائی تو جاتی ہے، لیکن اندر سے پاورفل بنایا جاتا ہے، اندر سے پاورفل بنایا جاتا ہے۔ یہاں پر میٹل کی نہیں، انسان کی ترقی کرائی جاتی ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں کیا ہوا تھا؟ لوگ آج سوال اگر کریں کہ اسلام نے کیا سکھایا ہے، ایک مغرب دل دادا حضرت علامہ مفتی شریف القمجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں میں نے سنا تھا، کسی بڑے یا ان کا ہے یا دوسرے استاد کے پاس آیا اور کہنے لگا، ارے مولانا ابھی بھی بخاری پڑھا رہے ہو؟ امریکہ چاند میں چلا گیا، رشیا زمین میں اندر چلا گیا، کہاں سے کہاں ترقی کرا لیا، اور تم تو بخاری ہی پڑھ رہے ہو ابھی۔ تو بخاری پڑھانے والے محدث نے کہا تھا، وہ تو چاند میں گیا، وہ زمین میں گیا، تو بیچ میں کھڑا رہ گیا اور بخاری پر سوال کرتا رہ گیا۔ تجھے سوال کرنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ بخاری شریف پڑھتے ہوئے جو لوگ آگے گئے ہیں میرے عزیزوں، لوگ دنیا میں کامیابی کو کیا سمجھ بیٹھے ہیں؟ ایسے ترقی کی چیزیں بنانا چاہیے تبھی وہ کامیاب ہے۔ سائنٹسٹ بن جائے، میزائل بنا دیا، بہت کامیاب۔ میزائل بنانے والا کامیاب، بارود بنانے والا کامیاب۔ دنیا کا یہی تو ہے کانسیپٹ ابھی، جو پوری دنیا کو تباہ کرنے والے آلے بنا کر کے دے گا وہ کامیاب۔ کس نے بنایا؟ ارے اس نے بنایا، اس نے وہ ڈوم بنایا ہے، اس نے وہ میزائل بنایا، اس نے راکٹ بنایا، پوری دنیا کو تباہ و برباد کرنے والے آلے جو بنایا۔ دنیا سمجھ رہی ہو بہت ترقی یافتہ لوگ ہیں، بٹن بناؤ تو راکھ میں بدل جائے، یہ ترقی ہے؟ ترقی یہ نہیں ہے۔ ترقی ان اولیاء کاملین نے کی ہے جو گرتے ہوئی قوموں کے اندر صرف اپنے ایک کلمہ طیبہ سے پورا منور کر دیا ہے، ان کے دلوں کو روشن کر کے رکھا ہے۔ تباہ و برباد کرنے والے آلے بنانے والا آدمی ترقی یافتہ نہیں، انسان کو انسانیت سکھانے والا وہ اللہ کا ولی، وہ ترقی یافتہ، وہ بہت اونچائی پر